दूसरी आलमी जंग के बाद से अमेरिका अक्सर जंगें क्यों हार जाता है? अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, जिसके पास जदीद तरीन फ़ौज, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन फ़ज़ाइया है, वो तालिबान को शिकस्त क्यों नहीं दे सका। अमरीकी दानश्वर इस बात पर हैरान हैं कि अमेरिका दौरे जदीद में जंगें क्यों नहीं जीत पाता। दूसरी आलमी जंग के बाद से अमेरिका अक्सर जंगें क्यों हार जाता है। सवाल ये भी अहम है कि क्या अमरीकी अफवाज की वापसी के बाद अफगानिस्तान में अमरीकी हिस्सेदारी का खात्मा हो जाएगा, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब चीन और रूस ने बढ़कर तालिबान के साथ रिश्ता कायम किया है। अमेरिका के दिफा में कुछ लोग ये दलील देते हैं कि अमेरिका को अफगानिस्तान और इराक में बहुत सी कामयाबियां मिली हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर टॉम कैसिडी कहते हैं कि अमेरिकी फ़ौज ने उसामा बिन लादेन को ढूंढ कर मार डाला, अल-कायदा को तबाह कर दिया। उसके कई सरकर्दा रहनुमा या तो मारे गए या गिरफ्तार कर लिए गए। अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग मिला, ख़वातीन की तालीम के लिए स्कूल खोले गए, एक तालीम याफ्ता मतवस्त तबका उभर कर सामने आया। इराक में नाम नहाद जंगजू ग्रुप दौलत-ए-इस्लामिया जैसे ख़तरनाक दहशतगर्द तबाह हुए। लीबिया में सद्दाम हुसैन और कर्नल कज़ाफ़ी जैसे आमरों का तख्ता उल्ट दिया गया। ये कामयाबियां क्या कम हैं? लेकिन अमेरिका में इस बात पर इत्तफ़ाक़े राय है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान, शाम, इराक और यमन में दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ने में नाकाम रहा है। तालिबान की जंग में फ़तह और इक़्तिदार में वापसी अमेरिका की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। तारीख़ पर एक नज़र डालें तो अमेरिका सन 1945 तक तकरीबन तमाम बड़ी जंगें जीत चुका था, लेकिन 1945 के बाद से अमेरिका ने बहुत कम जंगों में एक मानी-खेज़ फ़तह हासिल की है। अमेरिका ने 1945 के बाद से 5 बड़ी जंगें लड़ी हैं, जिनमें कोरिया, वियतनाम, खलीजी जंग, इराक और अफ़गानिस्तान शामिल हैं। इसके अलावा चंद मामूली जंगें भी हैं, जिनमें सोमालिया, यमन और लीबिया की जंगें शामिल हैं। सन 1991 की खलीजी जंग के अलावा, जिसे एक कामयाबी समझा जा सकता है, अमेरिका दीगर तमाम जंगें हार चुका है। कार्टर मल्कासीन ने कई साल अफ़गानिस्तान में अमेरिकी इंतज़ामिया के लिए काम किया है और उसकी बुनियाद पर उन्होंने दी अमेरिकन वार इन अफ़गानिस्तान ए हिस्ट्री नामी किताब लिखी, जो 1 जुलाई को शाये हुई। इस हालिया किताब में उन्होंने एक दिलचस्प पहलू पर रोशनी डाली है। उनका कहना है कि सन 1945 से पहले लड़ी जाने वाली जंगें मुमालिक के दरमियान लड़ी गईं और अमेरिका ने हमेशा वो जंगें जीतीं, लेकिन उसे उन तमाम नए ज़माने की जंगों में नाकामी हुई है जहां जंगजू मुकामी बागी हैं, फ़ौजी ताकत में कमज़ोर लेकिन ज़्यादा हौसलामंद और पुरअज़म हैं। शिकस्त एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरह से अमेरिकी फ़ौजी बिन गाज़ी, सोमालिया, साइगोन और अब काबुल से बेबसी की हालत में वापस आए हैं, इसने अमेरिकी शिकस्त को मज़ीद शर्मनाक बना दिया है। आखिर अमेरिका जंग क्यों हार जाता है? माहिरीन का कहना है कि इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें मुकामी सकाफ़त को ना समझना अहम है। अमेरिकी ख़ारजा पॉलिसी के माहिर और स्वार्थमोर कॉलेज के प्रोफेसर डोमेनिक टेरनी ने एक ईमेल इंटरव्यू में कहा कि अफ़गानिस्तान, इराक, शाम और लीबिया जैसी जंगें बड़ी खाना जंगियां हैं। ताकत या मादी ताकत इन जंगों में फ़तह की ज़मानत नहीं देती है, ख़ास तौर पर जब अमेरिका जैसा मुल्क मुकामी सकाफ़त से नावाकिफ़ हो और ऐसे दुश्मन से लड़े जो ज़्यादा बाखबर और ज़्यादा पुरअज़म हो। अमेरिका ने तस्लीम किया है कि अमेरिका हालिया जंगें हार चुका है। डोमेनिक टेरनी ने लिखा है कि किस तरह अमेरिका ने मोहलिक गोरिल्ला जंग के इस नए दौर से हम आहंग होने के लिए सख्त जदोजहद की है। नतीजतन ज़्यादातर बड़ी अमेरिकी जंगों का अंजाम फ़ौजी नाकामी रहा है और मैदान जंग में तबाही के वक़्त अमेरिका दलदल से निकलने से कासर रहता है, जिसके हज़ारों अमेरिकी फ़ौजियों और हमारे इत्तेहादियों के लिए संगीन नताइज सामने आते हैं। सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तकरीर लिखने वाले डेविड फोरम ने पहले इराक में अमेरिकी जंग की हमायत की थी, लेकिन अब उनकी राय बदल गई है। वो एक मज़मून में कहते हैं
کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم عراق کو بہتر بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نہیں تھے۔ ہم لا علم اور متکبر تھے اور ہم انسانی مصائب کے ذمہ دار بن گئے، جو کسی کے لیے اچھا نہیں تھا، نہ امریکیوں کے لیے اور نہ ہی ان کے لیے اور نہ ہی اس علاقے کے لیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی دوسرے ممالک کی ثقافت کو نہیں سمجھتے اور قریب سے سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ پروفیسر پاشا افغانستان میں امریکہ کی شکست کی ایک اور مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ افغانستان میں ان کا سامنا مشکل علاقوں سے ہوا، ان وادیوں، پہاڑوں اور غاروں سے جہاں طالبان کے اڈے تھے، اور ان سے طالبان پوری طرح شناسا تھے، لیکن امریکی فوجی نہیں۔ جب بھی امریکی فوجیوں کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا تو وہ علاقے میں شدید بمباری کرتے اور اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے پورے علاقے کو تباہ کر دیتے تھے۔ ویتنام کی جنگ میں شمالی ویتنام کی حکومت نے ایک کمیونسٹ گوریلا فورس قائم کی، جسے ویت کونگ کہا جاتا تھا، جس کے کمیونسٹ نظریات اور قوم پرستی کے عزائم امریکی فوجیوں پر بھاری پڑے، کیونکہ امریکی فوجی اکثر سوچتے تھے کہ وہ اپنے ملک سے ہزاروں کلومیٹر دور کس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ موت کی پرواہ نہیں کرنے والے اور اپنے نظریات پر جان دینے والے آخرکار امریکیوں کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہی حال طالبان کا بھی ہے۔ کئی ماہرین کے مطابق طالبان اسے نہ صرف ملک کی جنگ بلکہ ایک مذہبی جنگ بنانے میں کامیاب رہے۔ مصنف کارٹر ملکاسیئن کہتے ہیں کہ طالبان مذہب سے کچھ اس طرح متاثر تھے کہ اس بات نے انہیں جنگ میں طاقتور بنایا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے نمائندے کے طور پر پیش کیا اور غیر ملکی قبضے کے خلاف مزاحمت کا مطالبہ کیا۔ ان خیالات نے عام افغانوں کو متاثر کیا۔ عام افغان بنیاد پرست نہیں ہیں، لیکن مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ سرکاری فوجیوں کے لیے ایسی کوئی ترغیب نہیں تھی، وہ بغیر کسی مقصد کے لڑ رہے تھے۔ کارٹر ملکاسیئن کے مطابق ان افغانوں کی تعداد جو طالبان کے لیے مرنے اور مارنے کے لیے تیار تھے زیادہ تھی۔ طالبان کو میدان جنگ میں اس سے فائدہ ہوا۔ کارٹر ملکاسیئن نے افغانستان میں کافی وقت گزارا ہے۔ اس دوران وہ طالبان اور ان کے حامیوں سے بھی ملے۔ پروفیسر پاشا کے مطابق جب طالبان میدان میں لڑنے آتے تھے تو وہ سر پر کفن باندھ کر آتے تھے۔ اس کے برخلاف امریکی اور افغان سرکاری افواج کی ترجیح جان بچانا تھی۔ امریکی فوجی ایک ایسے ملک کے لیے لڑ رہے تھے جو ان کا نہیں تھا۔ ان کا عزم طالبان کی طرح نہیں تھا۔ طالبان اپنے ملک کے لیے لڑ رہے تھے اور انہوں نے اسے مذہبی جنگ میں تبدیل کر دیا، جس سے عام افغانوں میں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ امریکہ نے ان شکستوں سے کیا سبق سیکھا؟ امریکی قیادت نے سائیگون ویتنام سے نہیں سیکھا۔ سن 1993 میں امریکہ پر صومالیہ کے اندر فوجی کارروائی کے لیے وہی پرانی غلطی دہرانے کا الزام لگا۔ موگادیشو کی سڑکوں پر مردہ امریکی فوجیوں کو گھسیٹنے والے مناظر کی دنیا بھر میں مذمت کی گئی۔ امریکی یہ منظر دیکھ کر غصے میں تھے۔ بہت سے لوگ جذباتی ہو گئے۔ یہ افریقہ میں امریکہ کے لیے ایک اہم موڑ تھا۔ اکتوبر سن 1993 میں امریکی فوجیوں نے صومالی دارالحکومت موگادیشو میں تباہ کن چھاپہ مارا۔ ان کا مقصد طاقتور صومالی وار لارڈ جنرل محمد فرح اور ان کے اہم اتحادیوں کو پکڑنا تھا، لیکن امریکی افواج کو محمد فرح کی ملیشیا کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر مارے گئے، 18 امریکی اور 2 اقوام متحدہ کے فوجی ہلاک ہوئے۔ اس وقت امریکہ صومالیہ میں خانہ جنگی اور قحط کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کے مشن کی قیادت کر رہا تھا۔ 6 ماہ کے اندر اندر امریکہ نے صومالیہ سے اپنی افواج کو واپس بلا لیا اور اس مشن کی ناکامی نے امریکہ کو افریقی بحرانوں میں مداخلت سے محتاط کر دیا۔ پروفیسر ڈومینک ٹیرنی کہتے ہیں کہ سیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ ان کے مطابق سب سے اہم سبق یہ ہے کہ پہلی جنگ ختم ہونے سے پہلے دوسری جنگ شروع نہ کریں۔ اخلاقیات اور مذہبی جوش کی وجہ سے جنگ شروع نہ کریں، اور اگر بات کرنے کا موقع ملے تو انکار نہ کریں۔ اہداف مقرر کریں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جنگیں شروع کرنے کے بجائے ختم کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔
کیا امریکہ اپنی فوج دوبارہ افغانستان بھیجے گا؟ پروفیسر پاشا کے مطابق امریکہ ایسی صورتحال میں براہ راست مداخلت نہیں کرے گا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں امریکہ پاکستان سے دور ہو گیا ہے۔ امریکہ پاکستان سے خوش نہیں ہے، اگرچہ امریکہ نے طالبان معاہدے میں پاکستان کی مدد لی تھی اور طالبان کے امریکی انخلا کے دوران حملے نہ کرنے کی ضمانت پاکستان سے لی تھی، لیکن اب جب کہ افغانستان میں امریکی حکمت عملی ناکام ہو گئی ہے، اسے آنے والے دنوں میں پاکستان کی ضرورت محسوس ہوگی۔ امریکہ کو اب سابق صدر اور فوجی سربراہ جنرل پرویز مشرف جیسے رہنما کی ضرورت ہوگی، جنہوں نے سن 2001 میں صدر بش کی اپیل پر افغانستان پر حملے کے وقت امریکہ کا ساتھ دیا تھا۔ پروفیسر ڈومینک ٹیرنی کہتے ہیں، صدر جو بائیڈن افغانستان میں ایک اور بڑی جنگ کے سخت خلاف ہیں، لیکن اگر کوئی انسانی بحران ہو، دوسری دہشت گرد تنظیموں کا عروج ہو یا اس سے بڑھ کر افغانستان بڑے ممالک کے درمیان پراکسی جنگ کا ٹھکانہ بن جائے تو امریکہ مداخلت ضرور کر سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔